الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور بالا تر کرم یہ فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو آج کے اس مبارک دن پر اپنے خاص بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل وار درس چل رہا ہے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے اور سنانے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک تک ہم پہنچے ہیں۔ بچپن تک، بچپن کے حالات، کیفیات اور جو معاملات ہے آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ پچھلی بار آپ نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، یعنی مکمل رحمت اور برکت ہے۔ آپ کا وجود، آپ کا ہونا لوگوں کے لیے خیر و عافیت اور خیر و برکت ہے۔ آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ جب رہتے تو سراپا رحمت کی یوں دلیل پیش کرتے کہ روایت میں آتا ہے، آپ نے سماعت کیا ہے کہ جب کھانا تھوڑا ہوتا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس رزق میں بھی برکت ہو جاتی تھی اور سب کے لیے برابر ہو جایا کرتا تھا، سارے حضرات شکم سیر ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کا جو فیض ہے، یعنی آپ کی انگلی، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، تو انگلی سے آپ جو فیض جاری فرمایا کرتے تھے، بچپن کے حالات ہے، بچپن کے معاملات ہے، تو وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ اہل عرب سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی قحط پڑ گیا تھا عرب میں۔ بولتے نہیں کہ پہلے ہمارے پاس بھی ایسا ہوا کرتا کہ کئی مہینوں کئی سال بارش نہیں ہوتی، تو وہ زمین، وہ مقام، وہاں کے لوگ، وہاں کے اور بھی مخلوقات بھی بڑی قحط سالی میں مبتلا ہو کر بڑے غم کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ تو ویسے ہی اہل عرب بھی قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے، سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ سبوں نے
اپنے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں سے فریاد کیے. یعنی یہ جو لوگ عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں سے وہ لوگ فریاد کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کچھ نہ حاصل ہوا. لوگ اسی فکر میں تھے کہ ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ اے لوگو، بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، ان کے در پر اپنی فریادیں پیش کرو، یعنی ان کے پاس جا کر اپنے معاملات سناؤ، ابھی حضرت ابراہیم کی اولاد موجود ہے. تو چنانچہ وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سارا جنگل قحط زدہ ہو گیا، خشک سالی کی آگ نے سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا، بچے غذا کے لیے تڑپ رہے ہیں، مارے پیاس کے بلک رہے ہیں، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، گھاس و چارے کے لیے ترس رہے ہیں، قریب ہے کہ دم توڑ دیں. نہ انسان کو کھانے کے لیے کھانا میسر ہے، نہ جانوروں کو کھانے کے لیے کھانا میسر تھا، اب قریب ہے کہ وہ جان توڑ دیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو حضرت ابو طالب نے فریاد سننے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم کعبہ پہنچے اور آپ کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. یعنی یہ دیوار کعبہ ہے تو اس کو ٹیکا لگا کر آپ کو بٹھا دیا گیا، ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا. اچانک چاروں طرف سے بادل امٹ آئے اور اس قدر باران رحمت کا نزول ہوا کہ سارا عرب سیراب ہو گیا. صرف نبی پاک نے اپنی ایک انگلی کا اشارہ فرمایا تھا، ایک انگلی کا اشارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلی کے اشارے پر رحمت الہی کا نزول فرما دیا، باران رحمت کا نزول فرمایا. ایسا نزول فرمایا کہ سارے عرب میں جو قحط زدہ علاقے تھے وہ سارے کے سارے علاقے جو متاثر ہو چکے تھے وہ سیراب ہو گئے. یہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیت پھر سے لہلہانے لگے اور ہر طرف خوشیوں کا سما چھا گیا. تو یہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی ہے. اس روایت کو مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335، سبیل الہدی والرشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 پر نقل کیا گیا، لکھا گیا. اور اسی کی طرف، یہی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار لکھے. ان میں سے ایک یوں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے شعر لکھتے تھے. تو آپ نے یوں لکھا کہ وہ حسین و جمیل ہستی کہ جن کے رخ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا سہارا ہے. تو اس شعر کو صحیح بخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1008 میں ذکر کیا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو حاضرین کرام، نبی پاک کا بچپنا ہے. ابھی نبی پاک کے بچپن میں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اسلام کا پرچم بلند نہیں ہوا، ابھی دور جاہلیت چل رہا ہے، لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کر رکھے ہیں. اور جب یہ حالات بھی اٹھے تو سب سے پہلے گیا وہ اپنے معبود کی عبادت کرنے کے لیے، اور گیا ان سے فریاد مانگنے کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت ہے. لیکن بولنے کے باوجود بھی ان کی فریاد کو سنی نہیں گئی، ان کے معاملات حل نہیں ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کو ذہن میں فکر بھی نہ تھی، سمجھ بھی نہ تھی، جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجائبات کا ظہور فرما رہا ہے، یعنی اپنے حبیب پاک کی شان بتا رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، یہ میرا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شان ہے میرے حبیب کی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حاضرین کرام، اب اس کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و برکت ہے. تو اب آپ نے سماعت کیا تھا حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سپرد کیے گئے تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے حالات تبدیل ہو گئے. زندگی، گھر کے حالات، جو فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے، کھانے کے لیے تنگ دستی تھی، پریشانی تھی، جانور صحیح طاقتور نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب پاک کی آمد کے بعد یہ سارے معاملات دور ہو گئے، یہ ساری کیفیتیں تبدیل ہو گئی. پریشانی کے حالات خوشحالی میں تبدیل ہو گئے، غمخواری کے حالات اچھائی میں تبدیل ہو گئے، بیماری کے حالات اچھائی میں تبدیل ہو گئے، شفا میں تبدیل ہو گئے. تو
تو حاضرین اکرام ویسے ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خوشحالی ہے۔ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دادا جان کے وصال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی خدمت اقدس کی سعادت حاصل فرمائی۔ آپ کی خدمت کے لیے حضرت ابو طالب مقرر ہوئے، حضرت ابو طالب کے سپرد نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے حبیب پاک کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص نگرانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہا تھا، لیکن دیکھ بھالی کے لیے، خدمت کے لیے بھی کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ خدمت سونپی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی۔ تو جب آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کو خدمت کی سعادت حاصل ہوئی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرتے تھے۔ کوئی کرتا انسان، اگر کوئی کسی کی کفالت بھی اختیار کر لے، کوئی یتیم بچے کو لا لے، یتیم بچے کو اپنا بچہ بھی بنا لیتا ہے، تو خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور غیر رشتہ ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنے بچوں سے زیادہ اس سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ابو طالب نے محبت کی ایک مثال ایسے ظاہر فرمائی اور آپ کی محبت کی شان کو ایسے ظاہر فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور آپ کا بے حد خیال رکھتے، آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے نہ دیتے۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، پریشان حال زندگی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت سے وہ تنگ دستی خوشحالی میں آپ کا مقدر بنا دی، بولے خوشحالی آپ کا مقدر بن گیا، اور آپ صاحب ثروت اور امیر بن گئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کب؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ نے شروع کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے بولا گیا کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ نبی پاک جس طرف رخ فرما دیتے، اگر اس طرف لوگ رہتے تو ان کے معاملات حل کر دیے جاتے۔ انسانوں کے تو انسان چھوڑ دیجئے، آپ کچھ مخلوقات کی طرف آپ دیکھ لیتے، آپ کی نظر پڑ جاتی تو ان کے معاملات حل ہو جایا کرتے۔ پہاڑ مستی میں شوقی سے اچھلا کرتے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ایک نگاہ فرما دیتے تھے۔ تو یہ کیفیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ امیر بن گئے، آپ تجارت کرنے لگے۔ تو تجارت کے وقت کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے پہلے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کہاں؟ ملک شام کی طرف آپ نے تجارتی سفر کیا، یعنی بزنس ٹرپ جسے کہا جاتا ہے۔ بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں تجارت کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں۔ تو پہلا بزنس ٹرپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام کی طرف کیا۔ تو اب ملک شام میں وہ سفر میں کیا معاملات درپیش آئے وہ آپ سماعت کریے۔ کہا گیا کہ حسب معمول حضرت ابو طالب نے قریش کے ساتھ جب بغرض تجارت ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیا۔ قریش کے ساتھ جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، اس لیے کہ انہیں آپ سے بے انتہا محبت تھی۔ نہ صرف حضرت ابو طالب آپ سے محبت فرماتے، بلکہ نبی پاک بھی حضرت ابو طالب سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ یہ شان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو ایک دوسرے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی، یعنی 12 سال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
وسلم تھے جب آپ ملک شام کی طرف آپ نے تجارت کا سفر فرمایا۔ اب اس میں کیا معاملہ درپیش آئے سماعت کریے۔ جب یہ قافلہ مقام بصرہ پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، بحیرہ جس کا نام تھا راہب، راہب یعنی عیسائی عالم تھا، عیسائی عالم کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو ایک عیسائی عالم نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور نبوت کے علامتوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اوصاف یعنی صفت، صفت کہتے ہیں کوالٹی کو، خصوصیت کو۔ تو نبی پاک کے اوصاف توریت، زبور، انجیل میں بھی بیان کیے گئے، صرف قرآن مجید آپ کی مدحت میں، آپ کی نعت گوئی نہیں ہے، بلکہ توریت، زبور، انجیل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو وہ شخص جانتا تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا، تو وہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس لیے بحیرہ راہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھام کر قریش سے کہنے لگے، یعنی ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ بلند کر کر کہنے لگے کہ یہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے سردار ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی عالم، ایک راہب، اپنا نہیں، مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ غیر کہہ رہا ہے کہ یہ تمام آسمانوں اور یہ تمام زمینوں کے سردار ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہے، اور یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریش نے کہا آپ کو کیسے اس کا علم ہوا؟ تو بحیرہ راہب نے جواب دیا، جب آپ لوگ گھاٹی پر چڑھ رہے تھے، یعنی بلندی پر چڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی بھی پتھر ایسا نہ تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، کوئی پتھر یا کوئی درخت ایسا نہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اور دھوپ کے وقت ان پر ابر سایہ فگن تھا، ابر رہتا تھا کہتے اوپر، سایہ فگن تھا، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، مہر نبوت ہے، دونوں شانوں یعنی پیٹھ پر مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بحیرہ راہب نے بڑی عقیدت و احترام سے آپ کی خاطر پر پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، یعنی آپ کی خاطر، آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ لوگ بتائیں تو صحیح کہ ان کو ان کے سرپرست کون ہیں، بتائیے ان کو کہ ان کے سرپرست کون ہیں؟ جواب ملا کہ ابو طالب ہے، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے بھتیجے کو مکہ واپس لے جاؤ اور مال تجارت یہیں پر فروخت کر دو، کیونکہ یہود ان کے سخت دشمن ہیں، اندیشہ ہے کہ وہ انہیں شہید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیاں جو ہیں شروع سے دشمن ہیں، اب سے نہیں، مسلمانوں کے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے۔ وہ عیسائی یہودی ایک ہی تھے، وہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے دونوں ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف سامنے ٹھہر جاتے۔ تو یہ کیفیت تھی، کہیں یہود انہیں شہید نہ کر دیں، یہ بات بتائی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ یہ واقعہ جامع ترمذی ابواب المناقب حدیث نمبر 3980 میں ہے، اور بھی روایتیں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا، پھر دوسرا سفر ملک شام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہ کب فرمایا اور کیسے فرمایا، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ابر آپ کے سر پر سایہ فرماتا تھا، کب؟ جب دھوپ ہوا کرتی تھی۔ تو دوسرے ملک شام کا آپ نے جب دوسرا سفر کب فرمایا، یہاں پر لکھا جاتا ہے دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر فرمایا۔
اب آپ دیکھیے یہ حضرت بی بی خدیجہ آپ کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی، 25 سال کے تھے آپ جب، تو آپ نے دوسرا سفر کیا۔ اب اس کا مختصر میں بات عرض یوں کروں کہ یہ جو منظر جب آیا، جب یہ معاملہ درپیش آیا تو سارے مکے والے حضرت بی بی خدیجہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک تو حضرت بی بی خدیجہ حسن و جمال کی آپ پیکر تھی، اور آپ صاحب ثروت تھی، یعنی سارے مکے میں امیر ترین تھی، آپ کا تجارت، آپ کا بزنس بہت عروج پر تھا۔ تو ابو جہل حضرت بی بی خدیجہ کے پیچھے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ اے خدیجہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ کیوں؟ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پر حسن بھی ہے اور یہاں پر مال بھی ہے، تو اس وجہ سے میں دونوں کا مالک بن جاؤں گا۔ تو ابو جہل گیا، تو ابو جہل کو حضرت بی بی خدیجہ نے انکار کر دیا۔ پہلی شادی ہوئی، پہلے آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، دوسری شادی ہوئی، دوسری شادی میں بھی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے یہ سوچا اب میں شادی نہیں کروں گی بلکہ میں اب تجارت میں مصروف ہو جاؤں گی۔ تو اس کے بعد ابو جہل کفارہ نے مکہ ان کو تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے ٹھیک ہے ہم کو بزنس پارٹنر بنا لو۔ تو حضرت بی بی خدیجہ جانتی تھی کہ یہ لوگ مکار ہے، یہ لوگ دھوکے باز ہیں، اگر میں اپنے بزنس میں ان کو شامل کر لوں گی تو یہ میرا ساری تجارت کو ہڑپ لیں گے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ بڑی فکر میں پڑ گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امیر حمزہ کو بلایا۔ کون ہے امیر حمزہ؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امیر حمزہ، بڑے شجاعت کے مالک، بڑے کردار کے مالک حضرت امیر حمزہ۔ تو آپ کو بلایا اور کہا گیا کہ اے امیر حمزہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ میں شادی کروں یا نہیں تو میں انہیں اپنا بزنس پارٹنر بناؤں۔ اب آپ بتائیے کہ میں اپنی تجارت کا اور اپنے مال کی کیسے حفاظت کروں؟ تو حضرت امیر حمزہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، کہا کہ اگر آپ کو تجارت کی، مال کی حفاظت کرنا ہے تو اس کے لیے ایک امین کی ضرورت ہے، اور سارے مکے میں ایک ہی امین پائے جاتے ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولے ٹھیک ہے، یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا بھی اعلان نبوت نہیں کیے، سمجھے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک کی سچائی، نبی پاک کے اخلاق، ان کی گفتار، ان کے کردار کے سارے مکے والے شیدائی تھے، ایمان نہیں لائے لیکن ان کے اخلاق کو ماننے والے تھے، ان کے کردار کو ماننے والے تھے، ان کے گفتار کو ماننے والے تھے۔ اگر مکے والے کوئی پوچھتے کہ سارے مکے میں کون امانت دار ہے، کون امین ہے، کون سچا ہے، جو امانت کا خیال رکھنے والا ہے اور اچھے اخلاق رکھنے والا کون ہے، تو سارے مکے والے بلا لحاظ یہ کہتے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے بلا بھیجا کہ آپ آئیے میرے ساتھ کام کریے، تو نبی پاک نے انکار کر دیا، 3 بار بھیجا، بلا بھیجا، انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر حمزہ کو بلائے اور بولے کہ میری بات تو نہیں مان رہے، آپ ہی بول کے دیکھیے، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ بول کر دیکھیے۔ تو حضرت امیر حمزہ نبی پاک کے پاس گئے اور بولے کہ حضرت بی بی خدیجہ کا ساتھ دیجیے ان کی تجارت میں۔ بولے مجھے یہ کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، بولے مجھے یہ کام کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ اس کے بعد بولے حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ یقیناً آپ کمانے کی غرض سے یا تجارت کی غرض سے ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ آپ ان کی عزت اور ان کے تجارت اور ان کے مال کی حفاظت کے لیے آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ بولے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ جیسا ہی راضی ہوئے، حضرت بی بی خدیجہ آپ کی اخلاق سے متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 45 برس کی تھی، 45 ایئرس اولڈ آپ کی یہ عمر تھی، اور نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ آپ بہت متاثر ہوئی۔ تو اس کے بعد اب آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی تشریف لائے، آپ کو ملک شام کی طرف تجارتی سفر میں بھیج دیا گیا۔ تو وہ تجارتی سفر کیسا تھا معلوم؟ ایک طریقے سے بولتے دیکھیے اب دریافتگی، وہ دریافتگی کا سفر تھا۔ تو اپنے غلام کو، میسرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے اور بولے کہ آنے کے بعد ان کے ہر لمحے کی مجھے خبر دینا، ہر لمحے کی نبی پاک کی مجھے خبر دینا، دریافتگی ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ نامی غلام کے ساتھ
آپ گئے. پھر اس کے بعد یہاں کہتے ہیں, اب یہاں سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اور صفت جمیلہ یہ تھی کہ تجارت میں نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے جھگڑتے. تجارت کے اصول ہے, اگر تجارت بزنس کرنا ہے تو دھوکہ نہیں دینا ہے, نہ کسی سے لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے. میرے آقا کی سنت ہے, نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے جھگڑتے. آپ کی برکت سے مال تجارت میں بے حد اضافہ ہوتا. اس سفر تجارت کے دوران میں سرانے کچھ عجائب دیکھے, یعنی کچھ عجیب چیزیں دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے وقت دھوپ میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ پر سایہ کرتا تھا. نبی پاک جب جاتے تھے, دھوپ ہے, اب ہم باہر نکلے دھوپ لگتی نا ہمارے کو, لیکن نبی پاک کی یہ شان تھی کہ اگر دھوپ ہوتی تو آپ کے سر پر بادل سایہ فگن ہو جاتا تھا. یعنی دھوپ کی تپش سے آپ کو بچایا جائے, دھوپ کی گرمی سے آپ کو بچایا جائے, اس وجہ سے سایہ فگن ہوتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا گزرتے تو جو پتھر آپ کے قدموں کے نیچے آتے وہ موم کی طرح ملائم ہو جایا کرتے تھے. میسرہ کہتا ہے موم کی طرح ملائم ہو جاتے. پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچ کر ایک کلیسے کے پاس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے تو راہب نے آپ کو دیکھا. کلیسا یعنی جو چرچ بولتے, نہیں آج کل چرچ بولتے, دیکھیے عیسائیوں کی عبادت گاہ, کلیسے کے پاس, وہاں چرچ کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے تو راہب نے آپ کو دیکھ کر میسرہ سے کہا کہ یہ کون ہے اس درخت کے نیچے؟ تو نبی آخر الزماں ہی آرام کریں گے, نبی آخر الزماں ہی آرام کریں گے. میسرہ نے سفر سے واپس ہونے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ سے راہب کی باتیں اور بادل کا سایہ کرنا اور پتھروں کا نرم ہو جانا, یہ سارے باتیں بیان کی. اور آپ بڑی عقل مندی و شریف خاتون تھی, اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کو, ورقہ بن نوفل جن کا نام تھا, چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو سب کچھ بتایا. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے سردار اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اشعار کہے جن میں سے کچھ اشعار یہاں پر ذکر کرتے ہیں. پہلا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہوں گے اور جو آپ کی طرف سے دوسروں پر حجت قائم کریں گے وہی غالب ہوگا. نمبر 2, تمام عالم میں اس نور مبارک کی روشنی پھیل جائے گی جو نور مخلوق کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر چلائے گا. سبیل الہدی والرشاد میں یہ اشعار موجود ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا, پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ بول بھیجا کہ آپ وہ مجھ سے شادی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شادی کے جو بول بھجوایا گیا تھا آپ نے اس کو قبول کیا. اب وقت نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے میں آپ کا یہ واقعہ جو آپ کی نکاح ہوا, آپ کی شادی ہوئی, انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے معاملات میں آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. بس اتنا ہی کہوں گا اس بات بارے میں کہ جتنے بھی باتیں بیان ہو رہی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بچپن ہی سے ظاہر کر دیا. اور آپ نے اوپر سنا, ایک راہب آیا, آ کر میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ کون یہاں پر بیٹھے ہیں. اس وجہ سے اس نے پوچھا تھا, تفصیل یہ ہے کہ وہ راہب جانتا تھا کیونکہ اس نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ فلاں درخت کے نیچے آ کر نبی آخر الزماں آرام کریں گے. تو کوئی بھی وہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھا, اگر بیٹھنے والی ذات تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو اس وجہ سے اس نے آیا, آ کر میسرہ سے سوال کیا کہ یہ کون ہے. تو میسرہ نے کہا یہ محمد ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاضرین اکرام, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی شان کو ایسے ظاہر فرمایا. بے شمار شان ہے, بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام ہے, کسی کی شان ہے, کسی کی رفعت, کسی کی بلندی, کسی کا مقام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سمجھے آپ؟ بس یہی ہے. کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنائیے, سنتوں کے موافق زندگی کو گزاریے. جتنا ہو سکے علماء
مشائقین اعظام اپنے بزرگوں کی صحبتوں کو اختیار کریے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں، سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔